نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں، یعنی چاہو تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، کیونکہ رحمان بھی اس کا نام ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورت التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کی بہت زیادہ تکرار ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ فاتح کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کون ہے وہ رب؟ جو بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہم پر ساری نعمتیں اس زمین کے اندر سے بھی نکالی اور آسمان سے بھی برسائی اور ہر طرح سے ہمیں مالا مال کیا، یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے، اسے تو ہماری ضرورت بھی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، یعنی رحمت اس کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، اس کی یہ رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں، تمام مخلوقات پر ہے، تمام حیوانات پر ہے۔ اور پھر یہ رحمت ہی ہے جو انسان کے لیے امید اور آرزو کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو ابھارتی ہے، اسے نیک عمل پر ابھارتی ہے، اس کے اندر سے خوف اور مایوسی کو دور دھکیلتی ہے اور انسان کے دل میں امن و امان کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، جو ہر حال میں اپنے بندے کا خیال رکھنے والا ہے، خواہ بندہ نیک کام کر رہا ہو یا گناہ کے کام کر رہا ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ رحمان کا یہ نام صرف رحمان کے لیے خاص ہے، اس لیے کوئی شخص اپنا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان سے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے کہ بندہ خود رحمان نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر رحمان جیسی صفت نہیں ہو سکتی، ہاں وہ رحمان کا بندہ ضرور ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر آیا ہے، تقریباً 45 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، اور قرآن مجید کی ایک سورت بھی اس نام سے ہے، سورۃ الرحمن، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب یہ منکر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی رحمان کی دی ہوئی ساری رحمت سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی رحمت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور
یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، وہ اس کی مہربانیوں کو محسوس نہیں کرتے، رحمان اپنی رحمت کرنا بند نہیں کرتا. پھر بھی وہ دن رات ان پر اپنی رحمت کرتا چلا جاتا ہے. انسان کے لیے کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کو محسوس نہ کرے، کیونکہ یہی رحمت انسان کے اندر ایک رقت پیدا کرتی ہے، اپنے رب کا ایک قرب نصیب کرتی ہے. اس رحمت کا احساس بندے کے اندر بندوں کے لیے بھی مہربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور رحمان صرف الرحمن نہیں بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر اسے سینے سے لگانے لگا، اسے پیار کرنے لگا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، یعنی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے. یعنی جس طرح ایک والد یا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کی نگہبانی کرتی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ تم پر رحم آتا ہے جس طرح تمہیں اپنے اس بچے پر رحم آتا ہے. اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے اور اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی ان کے اندر ڈال دی گئی ہے. اور اس رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کو وہ ہنٹ کر لیتا ہے، ان کا شکار کرتا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ پلنے دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا. یعنی کسی بھی انسان کا جنت میں جانا صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، وہ اس کی رحمت کو لانے کا سبب بنتے ہیں. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کیا جن میں سے 99 اس کے اپنے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے زمین پہ نازل کیا. اسی وجہ سے اس ایک حصے کی وجہ سے جو اس نے پوری مخلوق کے اندر بانٹ دیا، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، اچھائی سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا، یعنی وہ جو ہر چیز کو پاؤں کے ساتھ دھکیل دیتا ہے وہ اپنے بچے کو نہیں دھکیلتا، اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جب کسی انسان کو کوئی اقتدار ملتا ہے یا کوئی طاقت ملتی ہے تو عموماً وہ ظالم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ بلند مقام کس کے پاس ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ مہربان ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر العزیز الرحیم کا لفظ آتا ہے. ایک طرف وہ زبردست ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ بہت مہربان ہے. عام طور پر بندوں کے اندر
زیادہ تر وہ مہربان ہوتے ہیں جو اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو فطرتاً ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی، یا پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی قوت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو عام طور پر وہ مسکین ہو جاتے ہیں یا پھر نرم مزاج ہو جاتے ہیں. بائی چوائس بہت کم لوگ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو جو نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی، یعنی ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، وہ تو بندوں کے ساتھ مہربانی کی خو کو چھوڑ دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. اور آپ دیکھیے، کسی اور کی بات چھوڑیے، خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو معاف بھی کر دے گا. یعنی ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے، لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے. جب ناراض کر چکتے تو وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. اس کی رحمت کو دیکھیے، پھر وہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ ساری نعمتیں، یہ رحمتیں تو سب کے لیے عام ہیں، لیکن ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ جب بندوں میں فرق کر دیا جائے گا. ایک طرف اس کے اطاعت گزار بندے ہوں گے جن پر وہ اپنی ساری نعمتیں اور رحمتیں پوری کرے گا، اور دوسری طرف اس کے گناہگار بندے ہوں گے. ان گناہگاروں میں سے بھی وہ بہت کو بخش دے گا، ہاں صرف ان کو چھوڑ دے گا جو شرک کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہاں شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جن میں رحمان کا ذکر آتا ہے. مثلا قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے رحمان کو پکارنا چاہیے. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں کہ اگر تم اس کے ساتھ دعا کرو تو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا. اے معاذ یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا اور آخرت کا رحمان اور رحم کرنے والا ہے. تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے. یعنی جسے چاہے دونوں جگہ دے اور جن سے چاہے روک لے، کیونکہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما. کیا خوبصورت انداز ہے. یا رب تو مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے، پھر میں کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، تو ہی اپنا کرم فرما دے. تو جو شخص اس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر سے بڑا قرض اتار دیتے ہیں، خواہ احد پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مثلا نماز کے دوران 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. اسی طرح قرآنی دعاؤں میں بھی
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ والدین کے لیے خاص دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو، وہ بھی رحمت ہی کی دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا، یعنی جیسے یہ میرے لیے مہربان تھے تو ان کے لیے مہربان ہو جا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو رب کی رحمت جوش میں آ گئی اور ان کی تکلیف جو پچھلے 18 سال سے ان کے لیے باعث اذیت تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تکلیف کو اس دعا کی وجہ سے دور کر دیا۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان پر جس بھی قسم کی مشکلات ہوں اور اس کے جیسے بھی حالات ہوں اور وہ جتنا بھی گناہگار ہو، اس نے کوئی بھی اگر زندگی میں زیادتی کی ہو تو اسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔